مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے محمدی رونی قافلہ کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ایک شخص جو بہت مصیبت کے اندر تھا، بڑی تکلیف کے اندر تھا، اور اسے سکون نہیں مل رہا تھا، نیند نہیں اسے آتی، اور دوائیاں استعمال کرتا ہے، اور اسے پتا چلا کہ کسی اللہ والے کے پاس جائیں تو اس کی دوائی مل جاتی ہے۔ تو وہ مصیبت زدہ انسان جو دنیا کا امیر ترین بندہ ہے اور اس فقیر کے پاس پہنچتا ہے، کہتا ہے حضرت مجھے چین نہیں ہے، میرے پاس ہر چیز دنیا کی موجود ہے، لیکن میں گندم کی کوئی چیز کھا نہیں سکتا کیونکہ مجھے منع ہے، مجھے تکلیف ہو جاتی ہے، اور مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے سکون نہیں ہے، مجھے نیند نہیں آتی۔ میں نے ڈاکٹر حکیموں کی دوائیاں استعمال کی بلکہ اور بیمار ہو گیا۔ اب آپ کا مجھے کسی نے بتایا ہے، آپ میرا علاج کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے، تم امیر بھی ہو، سب کچھ ہو، آج سے تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں۔ وہ یہ عمل ہے کہ تم کسی ایسے بندے کو تلاش کرو جو بھوکا ہے، کسی ایسے بندے کو تلاش کرو جس کے جسم پہ کپڑا نہیں ہے، ایسے بندے کو تلاش کرو جس کی ضرورت ہے، تم اس کی ضرورت کے لیے اس کے دروازے کو جا کے کھٹکھٹاؤ اور خود اس کے پاس پہنچ جاؤ، عزت کے ساتھ اسے کھانا دو، عزت کے ساتھ اسے لباس دو، عزت کے ساتھ تم اس کی ضروریات کو پورا کرو، پھر اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ ہاں تو یہ قرآن ہمیں درس دیتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے۔ اسی تعلیم میں سے ایک تعلیم انہوں نے بتائی اس امیر آدمی کو، اے امیر انسان، اگر تو اپنا علاج چاہتا ہے تو ان لوگوں کو تلاش کر جو تیرے رزق کے انتظار کے اندر ہیں، مانگتے نہیں ہیں، مسکین ہیں لیکن غیور ہیں، ہاتھ سوالی من کے آگے نہیں لے کے جاتے۔ لوگوں ان لوگوں کو تلاش کرو جو منگتے نہیں ہیں، بھکاری نہیں ہیں، سفید پوش ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، ان کی مدد کو پہنچو۔ تو فقیر کی بات پہ وہ تلاش کرتا ہے، ایک فقیر کو تلاش کرتا ہے، ایک غریب کو تلاش دیتا ہے، اسے کھانا پہنچاتا ہے، دوسرے بندے کو تلاش کرتا ہے، کپڑے پہنچاتا ہے۔ اس نے اپنا معاملہ جب ٹھیک کر لیا تو کچھ دنوں کے بعد وہ آیا، کہتا ہے حضرت میرا کام سارا ٹھیک ہو گیا، سالوں سال کی جو دوائیاں تھیں وہ بیکار ہو گئیں، اور میں گندم سے رک گیا تھا۔ جس دن پہلے دن میں نے غریب کو کھانا دیا، اسی رات ایک نورانی چہرے والے آئے، میرے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا، اے امیر آدمی آج تجھے حج کا راستہ پتہ چل گیا ہے، آج تو نے غریبوں کے لیے دروازے کھول دیے، آج تیرے اوپر تیرے مالک نے گندم کھانا بھی حلال کر دیا ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہم سمجھ جائیں اسلام کو، دین کو سمجھ جائیں۔ دین دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کی تعلیم دیتا ہے، یہ نہیں کہ اگر مال ہمارے پاس ہے تو ہم اس پہ قابض ہو جائیں اور اس پہ قبضہ کر لیں اور اس کو آگے نہ لیں۔ جس طرح مال پہنچانا ہے یہ ذمہ داری ہے مالداروں کی، اسی طرح علم کو پہنچانا بھی ذمہ داری ہے علماء کی، مبلغین کی، منبر رسول پہ بیٹھنے والے خطاب کرنے والوں کی، کہ امت مسلمہ تک وہ پیغام حق پہنچائیں۔ کیونکہ قیامت والے دن جب امیر سے پوچھا جائے گا بتا تم نے مال کہاں پہ خرچ کیا، تمہیں مال دیا تھا کیسے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا تھا، اسی طرح بھی اس منبر پہ بیٹھنے والوں سے بھی پوچھا جائے گا بتاؤ تمہیں قرآن کا علم دیا، تمہیں حدیث کا علم دیا، تمہیں سر و ناف دیا، تمہیں علم دیا، تمہیں حدیث کے اوپر جو بات کرنے کی تمہیں اللہ نے طاقت دی، تو نے پیغام حق لوگوں تک پہنچایا یا نہیں؟ میرے دوستو آج اس زمانے کے اندر جب ہم پہنچ چکے ہیں، نفسا نفسی کا عالم ہے، بالکل مادی چیزیں ہیں اور عارضی سودے ہو رہے ہیں، اور جس دنیا کے لیے ہم کامیابیوں کی طرف جا رہے ہیں بالکل ناکام ہو جائیں گے۔